करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला। इमाम आज़म अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद हैं। आप फरमाते हैं कोई बंदा नबूवत का दावा कर दे और कोई दूसरा बंदा उससे पूछे कि दलील क्या है, भाई तू नबी बनना चाहता है, अपने आप को नबी कहता है, दलील दे। आप फरमाते हो दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। चूँकि परसों 6 सितंबर यौम दिफा गुज़रा है, तो वो बड़े सरकारी तौर पर भी मनाया गया, शायान शान तरीके से मनाया गया, लेकिन उसके साथ 7 सितंबर यौम दिफा ख़त्म नबूवत गुज़रा है जिसका हमें पता ही नहीं। एक होती है जोग्राफियाई सरहद और एक होती है नज़रियाती सरहद। जोग्राफियाई सरहद जो है उसके मुहाफ़िज़ अफ़वाज पाकिस्तान हैं और उसको जब दिफा में महारत हासिल हुई तो वो हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा पाकिस्तान मनाया जाता है। लेकिन ये तो जोग्राफियाई सरहद है। नज़रियाती सरहद जो है वो ये सरहद है कि हमारा इस बात पर ईमान और यकीन होना चाहिए कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ये रेड जोन है। नामूस रिसालत भी इसी का नाम है कि ख़त्म नबूवत पे अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर देना। और ये जो नज़रियाती सरहद है इसके मुहाफ़िज़ उलमाए हक़ हैं। ये जब मिल्लत इस्लामिया की इब्तिदा हुई, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया, मौत का जायका चखने के बाद वासिले बिल्ला हुए, तो उसके बाद मिल्लत इस्लामिया के इब्तिदा जो हुई उसमें इब्तिदा में सबसे पहली जंग जो थी वो हक़ व बातिल का मार्का नहीं था, बल्कि वो ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ था। और इस्लाम में महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरा अक़दस में तकरीबन 27 जंगें लड़ी गई। हक़ व बातिल के जो बड़े मार्के हुए वो 27 हुए। उन 27 मार्कों में 159 सहाबा इकराम सिर्फ शहीद हुए, सिर्फ 159 सहाबा शहीद हुए। लेकिन जब दौरे सिद्दीक़ अकबर की इब्तिदा हुई तो उस वक़्त ख़त्म नबूवत पे मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने जब हमला किया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान फरमाया कि लोगों अब अपने घरों से निकल आओ, और कोई बदरी, कोई मुहाजिर, कोई अंसार, कोई भी घर में न रहे, सारे निकल आओ। हालांकि पहले छूट थी, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बदरी सहाबा को माफ़ फरमा देते थे, मुहाजिरीन अंसार को आप रिलीफ दे देते थे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया आज जो मसला है ये बड़ा अहम है और इसके लिए बदरी भी निकले, इसके लिए मुहाजिरीन भी निकले, अंसार भी निकले, सारे इस जो है इस मिशन के लिए निकलो और अपनी जान हथेली पे रखकर इस मिशन को अपने खून की नदियां बहाकर इस मिशन और नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का जो काज है इसको रहती दुनिया तक पहुंचाना है। और 27 जंगों में हुजूर के ज़माना अक़दस में 27 जंगों में 159 सहाबा शहीद हुए और ख़त्म नबूवत की इस जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए। 1200 सहाबा जिसमें कमो बेश 1000 के लगभग आलिम दीन और हाफिज कुरान शहीद हुए। इतना बड़ा मार्का हुआ ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का कि 1200 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। अगर ये अहम मसला ना होता तो सिद्दीक़ अकबर कहते मैंने तो अभी नई नई हुकूमत संभाली है, मैं तो अगर जंग करूंगा तो इस पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे तो माजूल कर दिया जाएगा कि आते ही इसने जंगें शुरू कर दी और फिर जंग भी अपनों के साथ, क्योंकि वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे। हुजूर ने तो मुशरिकीन के साथ जंग की है, सिद्दीक़ अकबर ने तो
ان کے ساتھ جنگ کی ہے جو کلمہ بھی حضور کا پڑھتے تھے، لیکن بعد میں وہ کہتے تھے ہمارا جو یہ مسلمہ کذاب ہے یہ بھی نبی ہے۔ تو اس وقت اب اس جنگ میں جس وقت دونوں آمنے سامنے ہوئے تو دونوں کا نعرہ ایک ہی تھا، وہ دونوں جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے۔ تو صدیق اکبر سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین وہ بھی نعرہ جو لگاتے ہیں ہمارے جیسا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں وحدہ لا شریک، اور اس کے نبی کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، تو اب کیا کریں، کس کو ماریں کس کو چھوڑیں؟ جی وہ ہماری آبادیوں میں بسنے والے، ہماری مساجد میں نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ینادون یا محمد یا رسول اللہ، تم نعرہ لگاؤ یا محمد یا رسول اللہ، جو اس نعرے پہ قائم ہو لگائے اسے چھوڑ دو، جو اس نعرے سے انحراف کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ تو گویا یہ نعرہ ہی یا محمد یا رسول اللہ کا جو ہے یہی ختم نبوت کے محافظین کا نعرہ ہے، اور اسی نعرے کو امیر المجاہدین نے اس کی تھوڑی ڈیفینیشن کر کے لبیک یا رسول اللہ بنا دیا، یا محمد یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ جی تو یہ جو جنگ ہوئی اس میں 1200 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ جنگ کس کی تھی؟ صرف ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جنگ ہوئی۔ تو اس لیے 1974 میں ایک بار پھر مسلم قذاب کا جانشین مختلف ادوار میں آتے رہے، وقت نہیں ہے، صدیق اکبر سے لے کر مختلف ادوار میں جھوٹے قذاب دجال آتے رہے، نبوت کا دعویٰ کرتے رہے۔ تو 1974 میں جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ پہلے کیا تھا 1974 میں جو علماء حق تھے انہوں نے اس کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کہا، اور انہوں نے علل اعلانیہ طور پہ پاکستان کا جو قانون اور لا تھا اس میں ان ختم نبوت کے منکرین کو کافر قرار دیا گیا۔ تو اس کا صحرا بھی جو ہے علماء حق اہل سنت و جماعت پر ہے۔ آج تو لوگوں نے سوشل میڈیا میں اپنے مولوی بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، انہوں نے تو مخالفت کی تھی، ختم نبوت کی مخالفت آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ الیاس گھمن نامی ایک شخص مولوی ہے دیوبندیوں کا، آج بھی وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ حضور کا ختم نبوت پر فائز ہونا اور حضور کا خاتم النبیین ہونا یہ کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے جس کو اتنا اچھالا جا رہا ہے۔ کسی کے تقدم اور تاخر میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر یہ ختم نبوت اور حضور کا خاتم النبیین ہونا اتنا بڑا منصب اور وصف نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں بیان کرتا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اگر اتنا بڑا یہ شدہ ہوتا اور یہ حضور کا وصف اعلیٰ نہ ہوتا تو پھر حضور کیوں فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی؟ تو گویا یہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں ختم نبوت کے منکرین، لیکن اس وقت مجاہد اہل سنت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ وہ نکلے، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نکلے، اور جس وقت مرزا طاہر پوتا تھا، غلام قادیانی کا پوتا تھا مرزا طاہر، اسمبلی میں اس کو بلایا گیا تو اس نے دیوبندیوں کی کتاب تخزیر الناس سامنے کر دی، بھٹو سے کہا کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے ہم بھی اسی طرح اپنے مرزے کو مانتے ہیں۔ تو اس وقت مفتی محمود جو آج فوٹو میں نظر آ رہا ہے جی اس کا سر جھک گیا، اور شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑ برکتوں رحمتوں کا نزول ان کی قبر اطہر پر فرمائے، انہوں نے اٹھ کر بھٹو کے ہاتھ سے وہ کتاب چھین کے کہا ہمارے علماء اکابرین نے اس کتاب لکھنے اور اس پہ عمل کرنے اور ان کے فالوروں کو پہلے ہی سے کافر قرار دے چکا ہے، اس کتاب کو سامنے نہ رکھا جائے۔
جو کتاب اللہ کی کتاب ہے، متنازع جو نہیں ہے کتاب، جو ضابطہ حیات ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت، ورنہ بھٹو تو پھنس گیا تھا، آج لوگ کہتے ہیں بھٹو کا بہت بڑا کردار ہے، ہم مانتے ہیں سائن اس نے کیے، اس پر اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا کیونکہ اس نے بھی بڑا کام کیا ہے، لیکن یہ کام کیوں کیا ہے؟ جس وقت مفتی محمود اور ان کے جب سر جھکے تو بھٹو بھی پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب چھین کے توڑ کے پھینک دی، فرمایا ہمیں اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، جو کتاب میرے نبی کے قلب اطہر پہ آئی ہے، نازل ہوئی ہے، وہ موجود ہے، ہم اس کتاب پر فیصلہ کریں گے۔ اور یہ شاہ احمد نورانی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ یورپ کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ کچھ وفد ملنے کے لیے آیا تو کہنے لگے آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں شاہ احمد نورانی کی پارٹی سے تعلق ہے۔ کہنے لگا وہ تو بڑا ضدی آدمی ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہا جس وقت یہ 1974 میں ان کو کافر قرار دیا جا رہا تھا قادیانیوں کو، اس وقت قادیانیوں کا وفد شاہ احمد نورانی کے پاس گیا۔ اس وقت امیر المجاہدین فرماتے ہیں اس وقت لاہور کا کرایہ پنڈی تک 16 روپے تھا، اتنی پیسے کی ویلیو تھی۔ اس وقت 1 کروڑ روپیہ آ کر کے شاہ احمد نورانی کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں کہتے کہ قادیانیوں کو کافر نہ کہو، صرف ہم کہتے ہیں تھوڑی سی ترمیم کر لو۔ وہ ترمیم کیا ہے؟ ترمیم یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے اسے کافر سمجھو، لیکن یہ بھی ساتھ ترمیم میں لکھ دو کہ جو مرزے کو اپنا مجدد مانے، پیشوا مانے تو وہ کافر نہیں ہے۔ تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بھی کافر ہے، جو مرزے کو مجدد مانے وہ بھی کافر، جو مرزے کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے۔ تم تو پیشوا اور مجدد کہہ رہے ہو، ہم تو کہتے ہیں جو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے۔ انہوں نے کہا یہ 1 کروڑ روپیہ لے لو، تمہاری نسل قیامت تک عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گی۔ اس وقت 1 کروڑ روپیہ خربوں بنتے ہیں نسلیں۔ آپ نے فرمایا تم دیر سے آئے ہو، میرا پہلے سودا ہو چکا ہے۔ کہنے لگا کون ہے؟ پاکستان میں تو کوئی نہیں تیرا سودا کرنے والا، یہ تو یورپ کے ڈالر اور پاؤنڈ ہیں جو ہم لے کے آئے تیرے پاس، بتا کہاں سے سودا ہوا؟ کہا بازار مصطفیٰ میں سودا ہو گیا ہے، بازار مصطفیٰ میں میرا سودا ہو گیا ہے۔ تم ڈالر لے کے آئے ہو، تمہیں پتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے محبوب قاسم نعمت کی غلامی میں قبول فرما لیا ہے، آج مجھے محبوب خدا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے۔ میرا تم نے بہت گھٹیا سودا کیا ہے، لے جاؤ ڈالر اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ کے پاس بھی ہوا۔ جب آپ لاہور جانے لگے تو آپ کے پاس بھی وفد آیا قادیانیوں کا، کہنے لگا حضور یہ 1 کروڑ روپیہ لے لیں اور آپ صرف لاہور نہ جائیں، اپنی گدی پہ بیٹھے رہیں، کافر بھی مانے قادیانی کو، سب کچھ کریں، لیکن لاہور نہ آئیں، گدی پہ بیٹھے رہیں۔ جی آپ اپنی گدی کو سنبھالیں، آپ کے بڑے مرید ہیں، یہ کروڑ روپیہ لے لیں، قیامت تک آپ کی نسل عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گی۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، مجھے اس کروڑ روپے کی ضرورت نہیں ہے، میں لاہور جاؤں گا، اس لیے کہ تم کروڑ روپے ابھی لے کے آئے ہو اور رات کو میرے نانا آ کر کے مجھے کہتے ہیں میرے علی شاہ میں نے تجھے خرید لیا ہے اپنی ناموس کے لیے۔ جاؤ لاہور جا کر اس کانے دجال کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو شکست فاحش دے کر دنیا والوں کو بتاؤ کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ میں نے کہا آقا جی میں اکیلا ہوں، مرید بھی چھپ جائیں گے، آل و عیال برادری رشتہ دار والے بھی چھوڑ دیں گے، انگریز کی حکومت دشمن ہے، اکیلا ہوں۔ فرمایا پتر مہر علی جو میری عزت ناموس اور ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے چلتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ کی اس کی مدد ہوتی ہے اور اس کی پیٹھ پہ محمد عربی کا دست قدرت ہوتا ہے۔
ہاتھ ہوتا ہے جا تیری پیٹھ میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے. پھر تاجدار گولڈا لاہور بادشاہی مسجد میں گئے, ادھر جماعت علی شاہ کو پتا چلا, وہ بھی شاہی مسجد میں تشریف لے آئے. یہ ہے پیر. آج پیر کہتے ہیں ہم ان مسئلوں میں نہیں اجلتے, ہاں جی, یہ علماء کے مسائل ہیں, ہاں جی بھائی. وہ پیر ہی نہیں ہے جو ختم نبوت کے باری آئے تو اپنے آستانے میں اپنی گدی کو بچانے کے لیے اندر گھس جائے. وہ پیر نہیں ہے, کچھ اور ہو سکتا, وہ پیر نہیں ہے. اگر گدی بچانا افضل ہوتا تو جماعت علی شاہ گدی چھوڑ کے لاہور شاہی مسجد میں جمعہ نہ پڑھتے. گدی بچانا مقصود ہوتا اور افضل ہوتا تو مہر علی شاہ گوڑلے سے لاہور نہ جاتے. لیکن یہ ایک گدی نہیں, کروڑوں خربوں گدیاں ہوں, محمد رسول اللہ کی عزت ناموس اور ختم نبوت پہ قربان ہونی چاہیے. امام حسین نے یہ سبق دیا ہے. اگر گدی بچانا اہم ہوتی تو امام حسین کے پاس مدینہ طیبہ کی گدی تھی. اس سے بڑی گدی تو کوئی نہیں ہے دنیا میں. کوئی ہے جی؟ امام پاک نے وہ گدی جو رسول اللہ کی مسند تھی, مدینہ طیبہ والی گدی چھوڑی. اور اتنا بڑا دربار کائنات میں کوئی نہیں ہے جتنا دربار حسین کے نانا کا تھا. اس دربار کو بھی چھوڑا, اس گدی کو بھی چھوڑا, اور میدان کربلا جہاں ریت ہی ریت ہے, نام و نشان تک نہیں دور دور تک وہاں خوراک اور کھانے پینے کا, اور آسائش و آرام کو چھوڑ کر کرب و بلا کی تپتی ہوئی صحرا میں چلے گئے. وہ کیوں گئے؟ وہ نانا کی عزت ناموس کی خاطر اور دین اسلام کو بچانے کے لیے گئے. اور تمام پیران عظام کو یہ درس دے گئے ہیں کہ ساری زندگی نذرانے کھانے والوں, جب میرے نانا کی عزت ناموس اور اسلام پہ آنچ آئے تو پھر نکل کر آستانوں سے ادا کر رسم شبیری. اب آستانوں کو چھوڑ دو, اور رسم شبیری یہ ہے, آستانوں پہ بیٹھ کر کھانا پینا رسم شبیری نہیں ہے. نکل کر آستانوں سے رسم شبیری ادا کرو. رسم شبیری کیا ہے؟ مدینے جیسی گدی چھوڑ دو, دربار محمد جیسا گنبد حضرہ چھوڑ دو, اور میدان کرب و بلا میں آ کر بے یار و مددگار رسم شبیری ادا کرو. اور پھر دنیا نے دیکھا یزید مٹ گیا ہے. ہماری مائیں بہنیں نا بچپن میں کسی کو بہت بڑی گالی دیتی, بہت بڑی گالی, تو کہتی او یزیدہ. ہم کہتے ہیں یہ گالی کون سی ہے؟ ماں باپ بہن کی گالی بہت بڑی ہوتی ہے. کہتے نہیں یہ بڑی وہ بڑی گال ہے. اور جس کو کہہ دیتے وہ ساری زندگی غیرت سے مرتا رہتا کہ مجھے اس نے یزید کیوں کہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب بڑے ہوئے پڑھا لکھا تو پتا چلا کہ یہ واقعی بہت بڑی گالی ہے, یہ بہت بڑی گالی ہے. یزید گالی بن کے رہ گیا, اور اسلام کو مٹانے والا, پیغمبر اسلام کی عزت ناموس کے ساتھ کھیلنے والا کا نام بھی گالی بن کے رہ گیا. اور جس نے رسم شبیری ادا کی میدان کرب و بلا میں جا کر, خدا کی قسم آج بھی فخر سے دنیا ان کا نام رکھتی ہے, اور فخر سے کوئی پوچھے تو بتاتی ہے میں حسینی ہوں. تو اس وقت 7 ستمبر 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے سر یہ سہرا تھا. انہوں نے بھٹو کو مجبور کیا اور دلائل سے مجبور کیا, اور پھر مرزا طاہر جو پوتا تھا مرزا قادیانی کا, اس کا سر جھکا. تو پھر آپ نے فرمایا بھٹو صاحب سائن کرو, اس پر سائن کرو. بے شک بھٹو صاحب کا کردار ہے, لیکن یہ اہم کردار اس مسئلے میں بھٹو صاحب کے پوچھ پہ ہاتھ رکھنا, اس کو دلیر کرنا, دلائل دے کر قادیانیوں کو بچھاڑنا, یہ شاہ احمد نورانی کا کام تھا. عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کو سزائے موت ہو گئی قادیانیوں کے خلاف جلوس نکالنے پر, قادیانیوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے پر سزائے موت ہو گئی. آپ کال کوٹری میں بھی پہنچ گئے. جو موت کے لیے آخری جو انسان کا جو ہے وہ سٹے گاہ ہوتی ہے وہ کال کوٹری ہوتی ہے. کال کوٹری میں لے گئے تو کال کوٹری میں بھی آپ کا شملہ اسی طرح اوپر ہوتا تھا.
किसी ने पूछा कि नियाजी ये जेल की काल कोठरी में भी तेरा शमला नहीं झुका? कहा मेरा शमला झुका है तो सिर्फ मदीना तैयबा हसनैन के नाना करीमैन के नाना के रोजे मुबारक की जालियों के सामने गया हूं तो मेरा शमला झुक गया है, और दुनिया की किसी जगह मेरा शमला नहीं झुका, ना कोई झुका सकता है। आपको जब हथकड़ियां लगा करके काल कोठरी से निकाला गया, पेशगी के लिए लाया गया कि सजाए मौत का परवाना जारी हो, साइन किए जाए और इनको सजा दी जाए, तो उस वक्त आप इतने अकड़ के चल रहे थे, सीना निकाल कर शमला आपका हाँ जी 3 फुट लंबा सर पे बना हुआ था। तो किसी ने कहा यार सजाए मौत वाला तो वैसे ही मर जाता है, तो इसको देखो इसकी अकड़ नहीं टूटी। कहा गुलामान मुस्तफा की अकड़ नहीं टूटती, तो मुझे सूली पे लटका दो, मेरा शमला फिर भी ऊंचा रहेगा। मैं कोई आम नहीं हो, मैं खत्म नबूवत का मुजाहिद हूँ। जो मर्जी कर लो, तुम्हारी काल कोठरियां, तुम्हारी फांसी के फंदे मुझे खत्म नबूवत की चौकीदारी से बाज नहीं रख सकते। और आपको जब कमीज सलवार जो जेल में होते कपड़े सजाए मौत वाले कैदियों को पहनाए जाते हैं, वो जब कपड़े देते थे तो कहते हैं मौलाना जब हम कपड़े लाते हैं 8 दिन के बाद तुझे पहनाते हैं तो कपड़े पूरे ही नहीं आते, तो मोटा हो रहा है। जब काल कोठरी में जो लोग होते हैं उसके कपड़े हम हर हफ्ते तंग करते हैं, वो गलता जा रहा होता है, सुकड़ता माड़ा हो जाता है, कमजोर होता है, तो हर रोज बढ़ रहा है तेरा जिस्म, क्या वजह है? कहा कि साहिबो बात यह है कि जिनके जिस्म पिघलते हैं, जो कमजोर होता है वो कोई जुर्म और ऐब करके आता है, और मैं तो अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे चौकीदारी करने आया हूँ। फिर अल्लाह ने रिहाई भी अता फरमा दी, काल कोठरी से रिहाई हो गई, यानी मौत के तख्ते पर पहुंचते पहुंचते उनको रिहाई मिल गई। वो भी एक लंबा वाक़या है, वक्त नहीं है। आपसे किसी साहबी ने सवाल किया आपकी एज कितनी, उम्र कितनी है? आपने फरमाया 3 महीने। कहने लगे मौलाना आप मजाक कर रहे हैं, आपकी दाढ़ी देखो, शमला देखो, आप अलामा हैं, मजाक करते हैं, 3 महीने का तो बच्चा हिल भी नहीं सकता। फरमाया पुत्र मजाक नहीं, सही कह रहा हूँ, बाकी जितनी जिंदगी गुजरी है ना मुझे उस पर अफसोस है, लेकिन ये 3 महीने आका करीम की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के काल कोठरी में गुजारे। खुदा की कसम असल जिंदगी यही है। इस जिंदगी में तुम्हें क्या पता है मेरे आका ने मेरे ऊपर कितने असरार और रमूज खोले। तो इसलिए ये खत्म नबूवत जब यौम दिफाए पाकिस्तान मनाओ, 6 सितंबर को मनाओ, खुशी से मनाओ कि अल्लाह ने हमारे वतन अजीज को दुश्मन से आज़ाद करके और फिर हमें इस काबिल बनाया कि दुश्मन हमारी तरफ आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता। और फिर 7 सितंबर को यौम दिफा भी मनाओ कि अल्लाह ने हमारे उलमा को इतनी जुर्रत और ताकत और हिम्मत दी थी कि इतना बड़ा फितना कादियान जो चला था उसकी सरकोबी के लिए मेरे अली शाह को चुना, जमात अली शाह को चुना और उस फितने को खत्म किया। बाद में उसका पोता जब आया तो फिर नमूदार हुआ, तो फिर उस फितने को मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस इमाम आज़म अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद हैं, आप फरमाते हैं कोई बंदा नबूवत का दावा कर दे और कोई दूसरा बंदा उससे पूछे कि दलील क्या है, भाई तू नबी बनना चाहता है, अपने आप को नबी कहता है, दलील दे। आप फरमाते हो दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। इतना हसास मसला है। जो लोगों को ना मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, बाहर जाकर के फिर बातें करते हैं, जी इतनी सख्त जबान क्यों का दिया, क्यों तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? तुम्हारे दिल में जरा सा भी मलाल पैदा हो गया, निकाह टूट गया, फारिग हो गए, दारे इस्लाम से खारिज हो गए। बल्कि मैं अगर एक बात कहूं, तुम 10 मिलाकर कादियानियों को उनको जलाओ, उनको पता चले कि हमारे नबी की क्या शान है और गुलामान मुस्तफ़ा की क्या शान है। उन्हें पता चले कि नबी की खत्म नबूवत के चौकीदार अभी जिंदा हैं। हाँ, अपना ईमान बचाना चाहते हो, अपनी बीवियों के निकाह बचाना चाहते हो, तो फिर सीना ठार कर ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाया करो। अपने घरों की दहलीज पे लिख दो, खुदा की कसम करके कहता हूँ, जो आदमी अपने घर के दरवाजे पे ताजदार खत्म
नबूवत जिंदाबाद का नारा लिख दे, मैं यकीन से कहता हूं मेरा रब उसे माफ कर देगा, उसके गुनाह माफ कर देगा। मामूली बात तो नहीं है ना, रब बड़ा गयूर है, वो हर बात पे बड़ा गयूर है। लेकिन याद रखना, खत्म नबूवत की चौकीदारों को कभी वो पीठ नहीं लगने देता। आइए अब अहदीस की रोशनी में कि ये खत्म नबूवत का काम जो हम करते हैं, जिसको ये कहते हैं तकद्दम और ताखर में कोई फजीलत नहीं है, ये देवबंदी कह रहा है इलियास घुमन, यानी किसी तकद्दम को कोई पहले आ जाए, ताखर कोई बाद में आ जाए, कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत ना होती तो मेरे करीम आका ये इरशाद ना फरमाते। और ये जो काज है खत्म नबूवत का, ये जो खत्म नबूवत वाला जो बात है, ये आज की नहीं है। हम समझते हैं कि शायद ये खादम रजवी साहब ने खत्म नबूवत का खामखा एक जनाब एक काज चला करके जी अपनी रोटियां पकी की हैं। लोग करते हैं बातें, भाई खादम रजवी साहब ने नहीं खत्म नबूवत का काज नहीं चलाया, उन्होंने हमें भूला हुआ सबक याद कराया। ये काज सिद्दीक़ अकबर ने चलाया था। खत्म नबूवत का काज जो है, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ सिद्दीक़ अकबर ने किया था, 1200 सहाबा को शहीद करवाया था। ये उस वक़्त से चला आ रहा है, हम बीच में भूल गए। ताजदार गोरला के 100 साल गुजर गए, इमाम शाह नूरानी भी दुनिया से चले गए, हम फिर ठंडे हो गए, हमारा सबक हमें भूल गया। फिर एक शख्स को अल्लाह ने जुर्रत और हिम्मत दी, जो बज़ाहिर माजूर था, टांगों से चल नहीं सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की नामूस के लिए उसे चुना। बल्कि यूं समझ लो, मदीने वाले आका ने उसे चुना, और जब चुना तो फरमाया कि जाओ माजूर खत्म नबूवत पे पैरा दो। आका जी मेरी तो टांग ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। कहा ये टांगों का मोहताज नहीं है खत्म नबूवत का मुजाहिद, तो बगैर टांगों के व्हील चेयर पे भी बैठ के ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएगा, अमेरिका के अंदर ट्रंप जो है उसकी टांगे कामनी शुरू हो जाएंगी। फिर मीडिया ने दिखाया, इधर बाबा तकरीर करता था कुर्सी पे बैठ के, ना उसके पास बंदूक है, ना एटम बम, कुछ भी नहीं, टांगे नहीं तोड़ नहीं सकता, सिर्फ तकरीर करता था। ट्रंप को सोशल मीडिया में दिखाया गया, वो डॉलरों को ठुड्डे मार के अपने इन कादियानियों को गालियां दे के कहता है ये डॉलर ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इतना दो बाबे को, इतना दो कि ये इस काज पे मुंह बंद कर दे। उन्होंने कहा जी हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं जिनका बिस्तर लगाओ या रसूल अल्लाह तेरी। ये कैसी बातें करते हो? कहा पीर मेरे अली शाह को नहीं खरीदा, इमाम अहमद नूरानी को नहीं खरीदा, इसको भी हम नहीं खरीद सकते। फिर दुनिया ने देखा कि आखिरी वक्त तक उसने हर सोबत बर्दाश्त की, जेलें काटी, सब कुछ किया, लेकिन अगर चाहते तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, पैसे ले लेते, आज उनके भी बंगले होते और आज अयाशियां होती, लेकिन उन्हें पता था कि ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी की अयाशियां खत्म हो जाएंगी। जब आंखें बंद होंगी, वहां हसनैन के करीमैन के नाना खत्मिया मर्तबत की बादशाही होगी, और फिर वहां सुकून उसे मिलेगा जो हुजूर के खत्म नबूवत का चौकीदार होगा। मिशकात शरीफ किताबुल फितन के अंदर ये हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं आज से खत्म नबूवत का चौकीदार, खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पे नहीं है। तुम समझते हो कि मैं अभी खत्म नबूवत पे फायज हुआ हूँ? फरमाया नहीं, या रसूल कब से है? फरमाया इन्नी इंदल्लाह मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन व न आदमु लमुनजदुन फी तीनती। फरमाया उस वक़्त अल्लाह ने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया हुआ था जब अभी आदम का मट्टी भी नहीं तैयार हुई, गूंदा भी नहीं गया उसका खमीर। आदम पैदा तो क्या, उसकी मट्टी का खमीर भी नहीं मिक्स हुआ, उस वक़्त में अल्लाह ने मुझे खातमुन नबीयीन कर दिया था। ये आज की बात नहीं है, किसी मुल्ला की बात नहीं है जो कहते हैं मौलियों की बातें हैं रोटियों के लिए। खुदा की कसम करके कहता हूं कि खत्म नबूवत
की बात और इज्जत नामूस पे बात करने वाला मौलवी जो है मेरे जैसा भूखा मरता है, उसको कोई कुछ नहीं देता। और जो खत्म नबूवत पे बात ना करे उसको लोग बड़े पैसे देते हैं, सुर लगा के लोगों की तारीफ, खान चौधरी मलक साहब की तारीफ करे, हजारों पैसे लोग देते हैं। हमें बाहर भी कोई बुलाए ना तो हम खत्म नबूवत की बात करते हैं, 40 हो, कोल हो, शादी हो, जो तो आखिर आते हुए वो किराए का भी नहीं पूछते गुस्से से। हमारा ये हाल है। लेकिन हमारे साथ दूसरे लोग जो हैं उनको वो खान साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, ये शेर तेरे लिए, शेर ये तेरे लिए, दो चार बातें उधर उधर की करके हाँ जी खुश कर दिया। खत्म नबूवत की बात ना की, हुजूर की इज्जत नामूस की बात ना की, जाते हुए थैले भर के लेके जाते हैं। हमारे मुंह में भी पानी आता है, हम भी इंसान हैं, दिल हमारे भी अंदर है, सीने में जिगर है, पानी आता है। लेकिन जब पानी आता है ना तो फिर साकी कोसर के हौज़े कोसर पे जाके नजर टिकती है। ये थैले इधर ही रह जाएंगे। अगर कब्र में पाकट होता, जेब होता तो फिर हम भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करते, लेकिन कब्र में ये दो कपड़े इस हाथ जाएंगे, ये सब कुछ इधर रह जाएगा। और फिर उस कब्र में अंधेरी कोठरी में न बेली हो सके बेटा न बाप ते माई, तो क्यों फिरता है सौदाई अमल ने काम आना है। उस अंधेरी कोठरी में फिर माँ बाप बहन भाई मट्टी डाल के वापस आ जाएंगे। एक रात कब्र के ऊपर बाहर भी गुजारना वो डर लगता है, उन्हें नहीं गुजारेंगे। उस कब्र के अंदर मेरा और तेरा नबी जिसके माथे पे अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज सजाया वही आएंगे। उधर फिर ये थैले जो हैं, ये थैले पैसों के थैले उधर काम नहीं आएंगे। हसरत होगी काश मैं भी थैले न लेता और इन जैसी भूखी जिंदगी गुजारता, कनाज पसंदी की जिंदगी गुजारता, दाल साग से रोटी खा लेता, प्याज से रोटी खा लेता और हुजूर की खत्म नबूवत की बात करता। आज मजा आ जाता, हुजूर के सामने होता, मुंह छुपाना न पड़ता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। फक्तुलूहु फक्तुलूहु। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात शरीफ में हदीस है, मेरे करीम आका ने पेशनगोई फरमाई, फरमाया लोगों सुनो, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून। फरमाया मेरी उम्मत में बहुत सारे कज़्ज़ाब पैदा होंगे जिनमें 30 की हुजूर ने निशानदेही फरमाई। 30 बड़े कज़्ज़ाब पैदा होंगे, दज्जाल पैदा होंगे। उनमें कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह, उनमें हर कोई कहेगा मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन हुजूर ने आगे फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा। हज़रत जाबिर से रवायत मौजूद है मिशकात शरीफ किताबुल फितन के अंदर। आप फरमाते हैं कि मेरे करीम आका एक दफ़ा ताजदार ख़त्म नबूवत फरमाते हैं, लोगो अना कायदुल मुरसलीन वला फ़ख्र, लोगो मैं सारे मुरसलीनों का कायद हूँ, सारे रसूलों का कायद हूँ और इस पर मुझे फ़ख्र नहीं है। और आगे फरमाया वाना खातमुन नबिय्यीन वला फ़ख्र, और सुनो मैं सारे नबियों का खातिम हूँ, खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने मेरे साथ सजाया है, वला फ़ख्र, इस पर भी मुझे फ़ख्र नहीं है। फ़ख्र कुछ थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो बंदा अपने कपड़ों से बाहर हो जाए, नहीं हुजूर फिर भी आजी करते रहे। 1,24,000 कमोबेश अंबिया, 300 कुछ रसूलों में अल्लाह ने अपने महबूब को खत्म नबूवत का सेहरा अता फरमाया। हुजूर फरमाते हैं फिर भी मैं अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ हूँ, इज्जो इनके सारी का पेकर बना हुआ हूँ। और आगे फरमाया वाना अव्वलु शाफिन व मुशफ़्फ़ा वला फ़ख्र, क़यामत के दिन सबसे पहले जिसकी शफ़ात, जो शफ़ात करेगा वो मैं हूँगा, और जिसकी शफ़ात कबूल की जाएगी फरमाया वो भी मैं मोहम्मद हूँगा, इस पर भी मुझे फ़ख्र नहीं है।
حضرت ابی امامہ باہلی سے یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا لوگو میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں اور تم امتوں میں سے سب سے آخر امت ہو۔ اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، حضرت علی کو فرمایا، مولا علی شیر خدا کو، یہ آدھی روایت سوشل میڈیا میں کوئی سنی بھی اس کو، اور رافضی جو ہیں اہل تشیع وہ بھی اس روایت کو پیش کر کے کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور علی کو نبی ثابت کیا جائے۔ جو علی کو نبی ثابت کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، علی ولی ہے، حضور امام الانبیاء ہے، علی امام الاولیاء ہے۔ حضور علی نبی کا ویر ہے، سنیوں کا پیر ہے، نبی نہیں ہے۔ فرمایا علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے ساتھ ایسا ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے۔ اس کو آدھی روایت پیش کر کے سوشل میڈیا پہ آگے کہتے ہیں دیکھو جی علی پہلے خلیفہ بھی ہیں، نبوت بھی گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن اگلی آگے جو حصہ ہے وہ نہیں پڑھتے، کیونکہ حضور کو پتا تھا، اس لیے حضور نے صحیح واضح الفاظ میں فرما دیا کہ علی تو میرے ساتھ ایسا ہے جیسے موسیٰ کا ہارون ہے، لیکن ہارون بھی نبی تھا، موسیٰ بھی نبی تھا، لیکن آگے حضور نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن علی سن موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی تفصیل فرمائی آگے، اس میں فرمایا لوگو سنو، فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا میں احمد ہوں، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اللہ کی، میں محمد ہوں الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، کتنی زیادہ؟ فرمایا کائنات کی ہر تعریف ختم ہو جائے، جس کی رب بھی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے، اور رب کی ساری تعریفیں ختم کرنے والے ختم ہو جائیں اور جس کی محمد تعریف کرے وہ اللہ ہوتا ہے، وہ خدا ہوتا ہے، اور جس کی تعریف مصطفیٰ کرے خدا ہے، اور جس کی تعریف خدا کرے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں سنو ان علی اسماء انا محمد و احمد، لوگوں میرے بہت سارے نام ہیں جن میں سے ایک نام محمد بھی اور احمد بھی ہے۔ ذرا تھوڑا سا اس چولی میں نا ختم نبوت کا صدقہ زیادہ ڈالنا ہے کہ بل اس دفعہ 70,000 میں نے سنا ہے آیا ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ وطن عزیز پہ ظلم کر رہے ہیں، کب تک کھائیں گے ظالم، ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو آپ بھی تھوڑا سا اپنے جیب کو ذرا نیچے سے ہاتھ ڈال کے مہربانی کریں تاکہ دوبارہ مانگنا نہ پڑے، بل ادا ہو جائے۔ فرمایا لوگوں سنو میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِالْكُفْرِ، اور میں ماہی ہوں، میری وجہ سے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں حاشر ہوں، قیامت کا دن، حشر کا دن میرے قدموں میں ہوگا۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ عَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں، عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ والمکفی، میں مکفی ہوں، مکفی کس کو کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو چند وہ محدث اور محقق کی تعریف، مکفی کی تعریف سناتا ہوں۔ امام نووی جو ہے یہ شارح مسلم ہے، امام مسلم شارح صحیح مسلم میں امام نووی فرماتے ہیں کہ لوگوں مکفی کا معنی آخری نبی ہے۔ حضرت ملا علی قاری
جو ہے آپ فرماتے ہیں مشکات شریف کی شرح مرکات میں فرمایا لوگوں مکفی کا معنی آخری نبی ہے. علامہ مناوی نے شرح کبیر کے اندر لکھا لوگوں مکفی کا معنی آخری نبی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی منظور نظر مصطفیٰ وہ فرماتے ہیں اشہۃ اللمحات شرح مشکات میں لوگوں مکفی کا معنی آخری نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی اس پہ کسی کو شک ہو تو آؤ ایک دو روایتیں میں اور پیش کرتا ہوں کہ کائنات میں صرف اللہ اور نبی اور رسول اور فرشتے اور جن اور انسان نہیں, کائنات کی ہر چیز جانتی ہے میرا نبی آخری نبی ہے. نہیں جانتا تو یہ کانا دجال اور اس کے حواری نہیں جانتے. نہیں جانتے تو وہ لوگ جو ان سے ووٹوں کی توقع رکھتے ہوئے ان کے پاس جاتے نہیں جانتے. ہمیں کسی کی ووٹ نہیں چاہیے, کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے. ہمیں ووٹ بھی ہماری مدینے والے کے لیے, سپورٹ بھی مدینے والے کے لیے, حسین کے نانا کے لیے ہے, کیونکہ کام انہوں نے آنا ہے. اگر نہ آتے تو پھر ہم بھی کمپرومائز کر لیتے, لیکن قبر, حشر, پل صراط, میزان ہر جگہ صحیح حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا تمہارے ساتھ. حضرت درود پاک پڑھ. شفا شریف کے اندر قاضی اعجاز مالکی نے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں پسند ہے, شفا شریف حضور کی بارگاہ میں جچی ہوئی کتاب ہے, حضور کے پسندیدہ کتاب ہے. الوفا شریف ابن جوزی یہ اتنا بڑا محدث ہے کہ حضور کے صرف کمال انہوں نے جو لکھے ہیں قلم سے, سیاہی سے, اتنے کمال لکھے حضور کے, اتنے کمال لکھے کہ کہا لوگوں میں مر جاؤں تو میرے پاس حسن عمل کوئی نہیں ہے, میں ساری زندگی حضور کی تعریفیں لکھتا رہا. ان کلموں کے کھرج کے سیاہی اکٹھی کر کے پانی ڈال کے مجھے اس سے غسل دیا جائے. مورخین نے لکھا کہ جس وقت آپ کی کلمیں جو ہیں ابن جوزی نے جن کلموں سے حضور کے خصائل اور حضور کے اوصاف لکھے, ان کلموں کی سیاہی کھرچی گئی تو بہت بڑا ڈھیر لگ گیا سیاہی کا, اور پانی ڈال کے غسل دیا گیا اسے. کہا یہ تو چہرہ سب کچھ سارا جسم ہی کالا ہو گیا ہے. تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ امام خود فرماتے تھے کہ سیاہی سے کالا کر کے قبر میں بھیج دینا, مجھے پوچھے گا رب کہ بتا ابن جوزی اپنی بخشش کا سامان کیا لے کے آیا ہے, میں کہوں گا مولا دیکھ لے اتنی تیرے محبوب کی تعریف لکھی کہ لکھتے لکھتے میرا وجود بھی کالا ہو گیا ہے. محبوب کی لکھی ہوئی تعریف کی قلم کی سیاہی چہرے پہ مل کے تیرے پاس آیا ہوں, میرا رب مجھے معاف فرما دے گا. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ روایت فاروق اعظم سے روایت موجود ہے, فرماتے ہیں فاروق اعظم ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے صحابہ کے جرمٹ میں, ہم آئے دیکھا, ہم بھی حضور کے پاس بیٹھ گئے, صحابہ حضور کو دیکھتے رہتے تھے, حضور کا دیدار ان کی خزا تھی, حضور کو دیکھتے رہتے. کہتے ہیں اتنے میں ایک اعرابی آیا اور اس کے پاس ایک گو, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, کوئی گرگو کہتا ہے, کوئی سوسمار کہتا ہے, کوئی گو کہتا ہے, ہاں جی گو, خان صاحب کہتے ہیں گو, وہ گو پکڑی ہوئی تھی اس کے پاس تھیلے میں, بند تھیلے میں تھی, شکار کر کے آیا, غیر مسلم تھا, اس کے لیے تو سب کچھ حلال تھا, شکار کر کے آیا, بھوکا زمانہ تھا, جو بھی ملے کھاتے تھے, ہیں جی, ہے بھی غیر مسلم تھا, حرام حلال کی تمیز نہیں تھی. آیا جب فاروق اعظم کے پاس, کہنے لگا یہ کیوں سارے اکٹھے بیٹھے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں, آہستہ بول, ہمارے اندر اللہ کا محبوب نبی موجود ہیں. آہستہ بات کر. کہا کون نبی؟ کہا محمد رسول اللہ نبی, جن کے اللہ نے جن کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا وہ نبی موجود ہیں. اس نے کہا مجھے لات اور عزا کی قسم میں اس وقت تک نہیں مانوں گا ان کو جب تک میرے تھیلے میں جو شکار ہے یہ نہ بتا دے کہ حضور آخری نبی ہے. اب یہ بات کہی نا, فاروق اعظم چپ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہو تھیلے سے نکالے باہر. اس نے تھیلے سے باہر نکالا تو گو نے جب حضور کو دیکھا,
رب بھی دیکھ دیکھ کے نہ تھکے یار، اپنے پاس بٹھا لے، کہے تیری تصویر سونا میری آنکھوں میں رہتی ہے۔ جبرائیل بھی ویکھ ویکھ کے نہ تھکے، ہیں جی لوگ لیندے حبیب زلیخا دا نا، آیا یوسف تے کٹیا انگشتے زنا، رکھ لو اپنے دلانو ذرا تھام کے، اے دے واللہ حبیب خدا آ گیا۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں۔ گودی وچ لے کے سرکار نو، سونے مٹھل من ٹھار نو، آنکھیں حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے، پڑھ کے نماز پچھے تیرے، اور نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لبا تاج ہوئے کوئی۔ میں نو تے بس اتنا پتا، وہ گو کہہ رہی ہے زبانیاں، میں نو تے بس اتنا پتا سونیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو اللہ اسے بھی محبوب بنا لیتا۔ جی محبوب خدا ایک ہی ہے۔ وہ دیکھ کر اپنی قسمت اترانے لگی، ناز کرنے لگی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یاد ابو، آگے فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَعُ الْقَوْمُ جَمِيعًا، اس نے انسانوں کی بولی میں بڑی فصیح زبان میں اس نے بات کی حضور سے، سارے لوگوں نے سنی، سارے لوگوں نے سنی، ایسی بات اس نے انسانوں کی طرح کی بات، ہاں جی سب نے سنی۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا یاد ابو، جواب جو دیا خدا کی قسم بڑا پیارا ہے، عاشقوں کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، لبیک کے نعرہ لگانے والوں تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اس گو نے کیا کہا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا یاد ابو، کہنے لگے لبیک و صادق یا زینب من وافل قیامہ، اے سہادتوں والے میں حاضر ہوں، اے قیامت کے دن ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب بھاگیں گے، اس وقت کوئی لجپال لجپالی کرے گا تو تو ہے، اے لجپالوں کے لجپال میں حاضر ہوں، حکم ہو، حکم ہو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا من تعبدو، کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہنے لگی قال الذی فی السماء عرشہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اور وفی الارض سلطانہ، اور اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی بادشاہی زمینوں پر ہے، وفی البحر سبیلہ، اور اس کی عبادت کرتی ہوں جس کے راستے سمندروں میں ہیں، اور وفی الجنت رحمتہ، اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی جنت میں رحمت ہی رحمت ہے، جس کی رحمت جنت ہی جنت ہے، وفی النار قابہ، اور اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عذاب آگ ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر حضور نے پھر فرمایا یاد ابو، اس نے کہا لبیک یا صادق، اے سعادتوں والے پیارے سونے کیا حکم ہے؟ ہاں جی تو کہتا ہے ہم جیسے ہیں، کچھ حیا کر، شرم کر، کڑے نہیں چھونی جب پانی پا کے نک دبا کے مارو انج ملا، کون سا علم تو نے پڑھا ہے کہ کیوں؟ کہتا ہے ہم جیسے تھے، گو کہتی ہے کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، سارے لجپال چھوڑ دیں گے، اس وقت جو کام آئے گا یہ سونے مکھڑے والا کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا فمانا نا، اے گو ذرا بتا نا ہم کون ہیں، ہم کون ہیں؟ گو نے نہیں کہا یہ سب ایک جیسے ہیں، گو نے کہا قال رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وخاتم النبیین، اور آپ کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اور پھر گو جو ہے اس اعرابی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اور چلیا قد افلح من صدقا، اور اس کو رب العالمین کا رسول بھی مان، اور ختم نبوت کا اس کو جو ہے ختم نبوت کا تاج اس پہ سر پہ ہے، خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین اس کو مان۔ کہا کیوں مانوں؟ کہا قد افلح من صدقا، ان شانوں کے ساتھ مانیں گیا تو تو فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور قد خاب من کذبک، اور اگر ان شانوں سے نہیں مارے گا برباد ہو جائے گا۔ فاسلم الاعرابی، اس نے جو ہی اپنے دبو کے منہ سے گو کے منہ سے بات سنی فوراً کہا سونے مکھڑے والیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
آخری بات، خیبر میں یہ بھی علامہ ابن جوزی نے لکھا غالباً، خیبر میں ایک جو ہے نا گدھا مال غنیمت میں آ گیا، مال غنیمت میں گدھا آ گیا تو حضور کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھ گیا، سارا مال غنیمت کا لے گئے، جانور بھی تھے اس میں جو کچھ بھی تھا، وہ گدھا آ کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا، بیٹھ کے حضور کو دیکھنے لگا، میرے کریم آقا اس سے باتیں کرنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے خوشی سے، دیکھتا حضور کو آنکھوں میں جھڑیاں ہیں ساون کی طرح، ہیں جی۔ حضور پوچھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا باتیں اس سے کر رہے ہیں، گو نے تو سامنے کر دی نا تو یہ چھپ چھپ کے کر رہا ہے، ہاں جی، اپنی لینگویج میں، کہ حضور کو پتا ہے کہ میرا امتی ہے، حضور بولی جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اسے پوچھا ہے کہ تو تیری پیٹھ تو کالا سیاہ ہے، تیری پیٹھ پہ کالے داغ، سفید داغ کس کے ہیں؟ کہنے لگا میرا مالک جو تھا نا وہ مجھے میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، تو میری پورے 7 نسلیں ان کے پاس گزری ہیں، 60 نسلیں ان کے پاس گزری ہیں، 60 گدے میرے دادا پر دادا لکڑ دادا گزرے ہیں، ہر میری نسل پر اللہ کا نبی سوار ہوا ہے، اور میں آخری تھا، میری نسل ختم ہو چکی ہے، اور مجھے پتا تھا، یقین تھا میری پیٹھ پہ سوار ہونے والا بھی خاتم المرسلین ہوگا، اور کانیا دجال اور دجال کو ماننے والے بغیر تو اور اس کھوتے سے سبق سیکھ لو، وہ بھی کہتا ہے کہ محمد آخری نبی ہے۔ یا رسول اللہ میرا مالک مجھے میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا، میں نے کہا یہ پیٹھ میں نے تیرے لیے نہیں رکھی، یہ آخری نبی کے لیے، میں اس کو گرا دیتا، وہ مجھے مارتا، مار مار کے لہو لہان کرتا، پھر میں جب ٹھیک ہوتا پھر آتا پھر مارتا۔ شاعر کہنے لگا مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نہ لیندا سی، کعبے دی چھت تے چڑھ کے ای کہندا سی، آقا لئی مار بھی کھائیے تے کمی رہندی نہیں، ذکر سونے دا سنائیے تے کمی رہندی۔ یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ، تو گویا وہ گدھا، اس کا نام حضور نے پوچھا کیا ہے، کہا شہاب، آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور ہے، بڑا سیانا، حضور کے پاس آگے اتنا سیانا، حضور فرماتے جاؤ بکر کو بلا کے لے آؤ، سیدھا ان کے گھر جاتا، عمر کو لے آؤ، علی کو لے آؤ، عثمان، طلحہ، جن کو حضور انہی کے گھر جا کے کہتا آؤ نہ سونا بلا رہا ہے جی۔ جس دن پھر حضور کا وصال مبارک ہوا، اس کو پتا چلا حضور میرا یار، میرا محبوب جسے میں نے مارے کھا کھا کے پہنچا تھا، اور وہ چلے گئے دنیا میں، اس نے چھلانگ لگا کے کنویں میں اپنی جان دے دی۔ باغ بہارا تے گلزارا بن یارا کس کا یار ملن دکھ دور کرو شکر کرا لکھواری، میں تو اس سونے کی خاطر مارے کھا کھا کے آیا تھا، اب چلے گئے تو مجھے اس زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔